बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ओन खोसा बिलबिल पाकिस्तान वाला इस वक्त कहाँ पर है, ये सवाल पूछा गया है और शद्दोमद के साथ ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल का जवाब क्या मिला है और इस सिलसिले में एक बड़ा हुक्म सुना दिया गया है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि वो वीडियो बिलबिल पाकिस्तान डिलीट हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ओन खोसा जिनका कंटेंट आपने देखा होगा कि पैरोडी कंटेंट, और ख़ास तौर पे वो जब भी कोई भी कंटेंट बनाते हैं मज़ाहिया करके बताते हैं और सोसाइटी का एक रियल फेस अपने मिजाज से और अपने फ़न से दिखाते हैं लोगों को। और उसके बाद ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी भी लगती है और कुछ लोग इस पर भड़क भी उठते हैं और कुछ लोगों को ये चीज़ नागवार भी गुज़रती है। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये देखा, इन्होंने एक जो सॉन्ग है दिल दिल पाकिस्तान, मशहूर ज़माना सॉन्ग आपने देखा भी और सुना भी, अब तक सुनते आ रहे हैं। हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, जुनैद जमशेद मरहूम का गाया हुआ वो सॉन्ग। तो उसके बाद ज़ाहिर है इन्होंने उस दिल दिल पाकिस्तान की पैरोडी और बिलबिल पाकिस्तान करके गाया। और उनका मकसद हरगिज़ जुनैद जमशेद की जो है ना चीज़ चुराना या फिर जुनैद जमशेद का क्रेडिट लेना बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो मकसद था कि उस सॉन्ग के ज़रिए, इन्होंने लिखा भी था अपने सॉन्ग के एक ब्रैकेट में पैरोडी सॉन्ग है, और उसके बाद ज़ाहिर है इनका गाना लोगों ने सुना जिसके कुछ बोल के इस पासपोर्ट पे जाना कहाँ, और उसके अलावा बिलबिल पाकिस्तान। ख़ास तौर पर ये आपको अंदाज़ा ही है कि जिस तरह से जो बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, तो वो उसकी अक्कासी कर रहे थे। और उसके अलावा सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा, ज़ाहिर है तल्ख़ हकीकत तो है ना, कड़वा सच तो है ना, और वो लोगों को बता रहे थे अपने सॉन्ग के ज़रिए। और ज़ाहिर है ये यौम आज़ादी के मौके पर इनका ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ, न सिर्फ रिलीज़ हुआ बल्कि बुलंदियों तक पहुंचा। फिर हमारे सामने एक ख़बर आती है कि इनके भाई अली शेर खोसा, वो ये कहते हैं कि उनके भाई को अगवा कर लिया गया या फिर मुबैना तौर पर हिरासत में लिया गया। रात, आधी रात का वक्त होता है, लाहौर से उनके अपने घर से उनको उठा लिया गया। उसके बाद फिर हम इंटेंस रिएक्शन देखते हैं लोगों का, और लोग उसके बाद तो ज़्यादा, पहले उससे कम, लेकिन जब ये गिरफ़्तार, मुबैना, अगवा या गायब होते हैं तो फिर लोग उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा तादाद में इसको शेयर करते हैं, इस सॉन्ग को बिलबिल पाकिस्तान। और फिर ये कहते हैं कि भाई ये तो इन्होंने क्या गलत किया है। और ज़ाहिर है जिस अंदाज से उनको उठाया गया। फिर उसके बाद हम एक इनके अकाउंट का मंज़र देखते हैं कि वो जो सॉन्ग इन्होंने गाया था वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो तशवीश में और इजाफ़ा होता है कि बंदा गायब, और उसके बाद अचानक ऐसी बड़ी तब्दीली का हो जाना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़े सवाल से ज़्यादा ये बहुत बड़ी तशवीश है कि इसका मतलब उनको इस गाने की वजह से ही उठाया गया है ना। अगर इस गाने की वजह से नहीं उठाया गया होता या नहीं गिरफ़्तार किया गया होता तो सबसे पहले ये जो गाना है वो डिलीट ना होता। उनके उठने, गायब होने या गिरफ़्तार होने के बाद तो पहला काम यही हुआ। फिर लोगों ने इसका अंदाज़ा फिर ऐसे ही इससे लगा लिया। उसके बाद फिर एक दरख्वास्त दायर होती है। तो ओन खोसा, ज़ाहिर है इनको लोग जानते हैं, और इस तरह की हरकत करने से जो सरकार है वो और ज़्यादा एक्सपोज हो गई है कि आपने एक ऐसा बंदा कि जो कल तक शायद जितनी वीडियोस बनाता था उसकी वीडियोस को देखने वाले अगर सोसाइटी में कोई 100 में से कोई 30% लोग हों, लेकिन अब तो उनके रेशो में या फिर उनको देखने वालों की तादाद में आपने इजाफा कर दिया, या आपकी हरकतों की वजह से हुआ है। वगरना तो ये शायद चलता रहता और ये इवेंट था यौम आज़ादी, उसके बाद ये गुजर जाना था। इसने 1-2 दिन तक रहना था। और हमारी जो साइकी है पाकिस्तानियों की, कोई भी चीज़ एक हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं सकती हमारे जहनों में, तो ये गुजर जाना था इवेंट। लेकिन नहीं,
پھر اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا یا مبینہ طور پر اغوا کیا گیا۔ اب ایک حکم آیا ہے، اور یہ حکم آیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے۔ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک کامیڈین اون علی کھوسہ کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ حکم آیا ہے تو آج 16 تاریخ ہے، یعنی اس کے بعد ہفتہ، اس کے بعد اتوار 17، 18، 19، 20، تو ٹیوزڈے کو عدالت نے کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ غائب ہوا ہے تو 20 کو آپ پیش کر دیں۔ تو یہ بھی اپنے تئیں انصاف کی کمزوری آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عدالت بھی حکم دے رہی ہے ایک بندہ کہ جس کے ویئر اباؤٹس کا کچھ نہیں پتہ، ککھ نہیں پتہ، لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی 20 اگست کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے، یا پھر ہو چکی ہے، یا انہوں نے اپنی مرضی سے کر لی ہوگی، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ کیا عجیب اتفاق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی نے کامیڈین اون علی کھوسہ کی بازیابی سے متعلق اون علی کھوسہ کی اہلیہ بینش کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے خدیجہ صدیقی ایڈوکیٹ پیش ہوئیں اور عدالت کو بتایا کہ اون علی کھوسہ ڈیجیٹل کنٹینٹ کریئٹر ہیں، طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں ویڈیوز بناتے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق اون علی کھوسہ کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا، جن کی بازیابی کا حکم دیا جائے۔ اور ان کی اہلیہ کیا بتا رہی ہیں کہ نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا۔ ان کے بھائی جو بتا رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے حراست میں لیا، تو اغوا یا حراست یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ویسے عدالت نے سی سی پی او لاہور کو 20 اگست تک مغوی کو بازیاب کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر ان کا جو سانگ تھا وہ لاکھوں میں دیکھا گیا، اور اس کے بعد تو لوگوں نے اس گانے کو ڈاؤن لوڈ بھی کر دیا اور مختلف پلیٹ فارمز پر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف عدالت میں بات نہیں پہنچی کہ اون کھوسہ کو رہا کیا جانا چاہیے یا پھر بازیاب کیا جانا چاہیے، یہ بات پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ تک پہنچ چکی ہے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور، تو آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے کہ بل پاکستان، تو یہ وہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پاور ڈویژن کا اجلاس منعقد ہوا، اور یہ اجلاس محمد ادریس کے زیر صدارت منعقد ہوا، اور اس میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی کے رکن ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ پورا ملک بل کر رہا ہے۔ یہ ملک عامر ڈوگر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی نوجوان قوم کی ترجمانی کرے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، نہ ہمیں رونے دیا جاتا ہے اور نہ جینے دیا جاتا ہے۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ محض بل گانا بنانے پر بندہ اغوا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس نوجوان کو سامنے بھی نہیں لایا جا رہا۔ تو یہ عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قائمہ کمیٹی میں یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سینٹ میں، لیکن معذرت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پاور ڈویژن میں یہ معاملہ پہنچا ہے۔ تو اب اس معاملے کے مزید جو نکات ہیں، مزید محرکات ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان پر کوئی ایسا مقدمہ دائر کیا جائے، یا پھر کیونکہ اب تو وہ کام ہو چکا کہ یوم آزادی گزر چکا، اور انہوں نے گانا ڈیلیٹ کیا، یا ان کا گانا اب کن وجوہات کی بنا پر ڈیلیٹ کروایا یا کر دیا گیا، سو یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب جانتے ہیں، اس سوال کا میں جواب اگر نہ بھی بتاؤں تو بھی آپ اتنے اسمارٹ ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سے کوئی 3 سے 4 روز میں، یا پھر اگر ہم زیادہ بات کریں تو بھی یہ کوئی 5-6 روز کی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا جائے گی نہیں۔ گانا ڈیلیٹ ہو چکا ہے، جو مقصد تھا یا جس وجہ سے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، اور عدالت کی تاریخ ہے نا 20 اگست، اس 20 اگست سے پہلے ان کو کہا جائے گا یا پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا، تو یہ اپنی مرضی سے جانے والا
ایک تاثر دے کے یا پھر ایسا کوئی بتائے گا اور یہ کہے گا کہ صاحب دیکھیں ان کو کہیں، اور پھر کسی ایسے وقت گھر چھوڑ دیا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے، پولیس خود چھوڑنے آتی ہے کبھی کبھار. تو یہ سب ہوتا ہے پاکستان میں، اور ظاہر ہے اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا، کوئی کارروائی بھی نہیں کرتا، اور جن کو اٹھایا جاتا ہے، جن کو گرفتار کیا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اب دیکھنا پڑے گا عدالتوں کو کہ ان کو کہاں جانا چاہیے. محسن اختر کیانی صاحب نے تو اس سے پہلے ایک احمد فرحاد والے مقدمے میں کافی سخت ریمارکس دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن ایک مرتبہ پھر جس کی آواز آپ کو پسند نہیں ہے، یا جس کا بولنا آپ کو پسند نہیں ہے، یا جس کا کنٹینٹ آپ کو فیور نہیں کر رہا، تو آپ اس کو اٹھا لیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی یا منشا کا کام کروا کر دوبارہ اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ بھی اپنے تئیں ایک ظاہر ہے ایک ظلم، ایک ناانصافی ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں جاری ہے. لیکن دعا کریں گے، اور ظاہر ہے اب تو معاملات دعاؤں اور خواہشوں پہ ہی چل رہے ہیں کہ اون کھوسہ کو جلد از جلد رہا کیا جائے. اب رہا کرنا بھی، ایک بندہ کوئی بولے نا رہا کیا جائے، تو بھی اپنے تئیں ایک صحافتی کرائم ہے. کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ رہا والا معاملہ ہے یا بازیابی والا معاملہ ہے. تو میں کیونکہ یہ چاہ رہا ہوں کہ رہا، کیونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اغوا، ان کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں گرفتار. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو بھی ہو، رہا ہونا چاہیے، بازیاب ہونا چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے. اون کھوسہ کو کم از کم یہ تو اچھا ہو کہ یار وہ گھر پہنچ جائیں، کہ انہوں نے پوری سوسائٹی کو، کیا اون کھوسہ کے سانگ ڈیلیٹ کرنے سے یا پاکستانی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سانگ کیوں ڈیلیٹ ہوا ہے، کن وجوہات، کن عوامل، کن محرکات کی وجہ سے اس سانگ کو ڈیلیٹ کروایا یا کرنا پڑا ہے. یہ بھی سب کے سامنے ہے. بہرحال کیا تاثر بدل جائے گا سانگ ڈیلیٹ ہونے سے؟ بالکل نہیں. کل کو اگر اون کھوسہ اگر اپنی مرضی سے بھی یہ کہیں گے نا کہ بھائی میں تو خود سیر و تفریح کے لیے گیا تھا، تو بھی لوگ سمجھدار ہیں، وہ سمجھ جائیں گے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.